بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، فکری اور نفسیاتی سطح پر انسانی تاریخ میں ہر قوم اور ملت کے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے کہ ان کو حصی طور پر اور روحانی طور پر کسی ایسے مرکز کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ طاقت اور توانائی حاصل کر سکے۔ دنیا کے اندر کوئی مشن، میسج، تحریک، کوئی ملت اور کوئی امت اس وقت تک گرو ہی نہیں کر سکتی جب تک ان کو ایک مضبوط مرکز، اور مرکز بھی یک رخا نہ ہو بلکہ وہ حصی مرکز بھی ہو اور روحانی اور باطنی مرکز بھی ہو، جہاں سے انہیں طاقت اور توانائی بھی ملے اور روحانی قوت بھی حاصل ہو۔ دنیا کے اندر جتنی بھی اقوام جب وہ اپنے مرکز سے گریز کر جاتی ہیں یا ان کا مرکز ان سے جدا ہو جاتا ہے یا طاقت اور توانائی کا یہ منبع اور مصدر ان سے چھن جاتا ہے تو پھر ان کو اپنے وجود کو قائم رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت امت سازی اور ملت گری کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو قرآن پاک اس منظر کو بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کر رہا تھا۔ تو آپ دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ یہ محض ایک اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے قیامت تک انسانیت روشنی، رہنمائی اور تابندگی حاصل کرے گی۔ یورپ اور مغرب نے اس سے اعراض کیا، انہوں نے فرضی اہتمامات کے ذریعے ان چیزوں سے دور ہٹتے ہوئے دیگر مراکز جو ہیں وہ قائم کر کے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ جو فرضی اہتمامات تھے یہ لوگوں کی مادی اور ظاہری ضروریات سے آگے بڑھ نہ سکے، اور ان کی جو فکری اور باطنی اور روحانی پیاس تھی اس کا اندازہ اگر آپ نے کرنا ہو تو پھر یورپ کے مفکرین اس پر بہت کچھ کہتے ہیں، منفورڈ، میسن اور جوڈ، کہ عصر حاضر میں ہم نے نسل نو پیدا کی جو خوبصورت بدن، جسم عالی لیکن روح بالکل خالی۔ وہ کہتا ہے یہ مہذب وحشی پیدا ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، بڑھتے ہیں اور بالآخر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور اس پر ہمارے جو اس خطے کے مفکرین ہیں انہوں نے بھی بہت سی تنقید کی اور اس کا محاکمہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے انسانیت کے لیے اس عظیم مرکز کی تشکیل فرما رہے تھے اور ان کے نوخیز بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور گارے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان کی خدمت میں پیش کر رہے تھے تو قرآن پاک نے بیان کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ وہ جب کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، دیواریں آراستہ کر رہے تھے تو یہاں پر ایک بہت لطیف سی بات ناظرین کے ان کے دل میں، ان کے خیال میں، ان کی فکر میں کوئی ایسا خیال نہیں گزرا کہ وہ کسی نخوت، تکبر یا کسی بڑائی کا شکار ہوں، بلکہ اللہ رب العزت کے آگے وہ بچھ گئے کہ ربنا تقبل منا، اے مولا ہماری اس خدمت کو قبول فرما لینا۔ اور یہی سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی کسی کو کوئی کام کرنے کا موقع دے اور پھر اس کی توفیق سے اگر اسے کوئی اس طرح کا معاملہ میسر آ جائے تو پھر اس کو اللہ رب العزت کے سامنے اپنی سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اس تکمیل کعبہ کے بعد رب کی بارگاہ میں جو مناجات پیش کی کہ آپ سمجھتے تھے اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ اس وقت فضائیں قبولیت کے جلووں سے معمور ہیں اور محراب قدس کے نمازی اس عظیم المرتبت باپ اور جلیل القدر بیٹے کی صحیح کی طرف اپنے سجدوں کا رخ موڑ رہے تھے، ستارے جھک جھک کے دیکھ رہے تھے اور ہوائیں رک رک کے سن رہی تھیں کہ دیکھتے ہیں۔ اب ابراہیم نے اپنے ہاتھ فضاؤں میں بلند کیے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ یہ میں نے گھر تو بنا دیا ہے، اس کا میں کوئی اور اجر نہیں مانگتا،
اس لیے کہ یہ گھر کسی در کے لیے ہے، اور یہ در کسی عظیم مقصد کے لیے ہے، جہاں قیامت تک انسانیت نے حاضر ہو کر اپنے قلوب و اذہان کو مزین، منور اور آراستہ کرنا ہے۔ پھر وہ عظیم دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ یہ مرکز ملت، یہ اطاعت اور بندگی کا عظیم مظہر کعبۃ اللہ، جو حج بیت اللہ کا مرکز بھی ہے اور انسانیت کا مرکز بھی، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ تکمیل کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انسانیت کو اس گھر کی زیارت کے لیے ندا دیجئے، تو آپ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کے لیے بلائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ بنجر اور ویران بستی ہے اور میری نحیف اور نزار آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا آواز کو بلند کرنا تمہارا کام ہے، اس کو قیامت تک آنے والی نسلوں کی سماعتوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور پھر جس نے جس انداز میں لبیک کہا، وہ اس انداز میں، اس پیرائے میں، اس عقیدت، ارادت اور نیاز مندی کے ساتھ وہاں حاضری کے اعزاز سے متصف ہوا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلی عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ مکہ میں ہے، بڑا برکت والا اور وہ ہدایت کا سرچشمہ سب جہانوں کے لیے۔ دنیا کے بتکدوں میں پہلا یہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، جو بھی اس میں داخل ہوا وہ امان پا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے اس گھر کا حج لوگوں کے لیے فرض ہے، اور جو طاقت رکھتا ہو وہاں پہنچنے کی۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں آج ہم حج اور اس کے امور اور اس کی فرضیت کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور ان کے ساتھ پروفیسر عبدالقدوس دورانی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے صغیر احمد نقشبندی۔ ان کی طرف جانے سے قبل اللہ رب العزت کا اسم مبارک الرقیب، بڑا نگہبان۔ مفتی صاحب آج کا موضوع اور قرآن پاک کی آیات جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے جاندار ابتدائیہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 جس کو آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حج کی فرضیت کا خود بیان فرما دیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی، حاضر ہونے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی حکمت کے مطابق حج فرض کیا، اور اس میں امت مسلمہ کے لیے ان گنت اور لاتعداد اجتماعی اور انفرادی، دنیاوی اور باطنی اور اخروی ہر طرح کے فوائد اور ثمرات کو جمع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ حج ایک ایسا مرکزی اجتماع ہے مسلمانوں کا جس میں امت مسلمہ کی ہر حوالے سے تربیت، تعلیم کا سامان ہے۔ کاش کہ آج حج کو اسی انداز سے انجام پذیر کیا جائے اور تربیت کا ویسا اہتمام کیا جائے تو امت مسلمہ ماضی کی طرح اپنا مقام پانے کے لیے حج سے بہت زیادہ مدد حاصل کر سکتی ہے۔ عمومی طور پر حج کی جب بات آتی ہے تو معاشرے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اس بارے میں بڑے تساہل سے کام لیتے ہیں۔ کچھ لوگ
اپنی اہم ترین عمر کے جو لمحات ہیں وہ گزار دیتے ہیں، جس میں وہ قوی اور طاقتور ہوتے ہیں۔ جب بڑھاپا آتا ہے پھر حج کرنے جاتے ہیں۔ اور بعض جوان اور تندرست لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا گیا، وہ کہتے ہیں جی حج تو بڑھاپے کا ہوتا ہے، لیکن جب بڑھاپے کی حالت میں بندہ حج کو جائے تو پھر کہتے ہیں یار جوانی دا حج ہے۔ حج تو جوانی کا ہے، وہاں جتنی مشقت ہے، جتنا چلنا پڑتا ہے، حج تو جوانی میں کرنا چاہیے۔ پھر بعد میں جا کر یہ کہتے ہیں، لیکن اس وقت کا کہنا اس لیے فائدہ مند نہیں ہوتا کہ وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ یقیناً۔ دوسری بات ہے کہ جو جوانی میں یہ سوچتا ہے میں بڑھاپے میں کروں گا، کیا خبر آپ بڑھاپا دیکھ بھی پائیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے سے پہلے ہی آپ کی منزل بدل جائے اور آپ بڑھاپے کے بجائے اپنے اصل سفر کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا من اراد الحج فلیعجل، جس نے حج کا ارادہ کیا اسے حج کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے۔ ایک سبب یہ ہے کہ ارادہ بدل سکتا ہے، دوسرا سبب یہ ہے کہ فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَعْلَمُ مَا يَفْعَلُ غَدًا، کہ بندے کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا کرے گا، وہ کچھ کرنے کے قابل بھی رہے گا یا نہیں، اس کی وہ سوچ بھی رہے گی یا نہیں۔ اس لیے جیسے ہی حج فرض ہو اور کوئی عذر، کوئی مجبوری بیچ میں رکاوٹ نہ ہو تو حج کی ادائیگی میں تعجیل کرنی چاہیے۔ بعض ائمہ نے تو حج کی تاخیر کرنے کو بھی فسق اور گناہ سے تعبیر کی۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کو فسق کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ایسا شخص تو شہادت دینے کے لائق بھی نہیں رہتا، جبکہ دیگر ائمہ کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک بڑے امام کا یہ قول بڑا معنی خیز ہے اور توجہ دلانے والا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے بچوں کی شادی کر لوں، میں پہلے کاروبار سیٹ کر لوں، میں پہلے فلاں میرا ایک کام رہتا ہے میں وہ کر لوں۔ اب حج فرض ہے اور آپ کے پاس حج کی استطاعت موجود ہے، تو اب یہ ساری سوچیں کہ میں فلاں شادی کر لوں، فلاں کام کر لوں، فلاں کام کر لوں، اگر ان وجوہات کی بنا پر آپ اپنی فرضیت کو ادا نہیں کر رہے تو یہ بہت مشکل معاملہ ہے، بہت تشویشناک معاملہ ہے۔ پتہ نہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ حج آپ پر فرض ہو چکا ہے، جس طرح فرض نماز نہ پڑھی جائے تو بڑی سخت گرفت ہے، حج کی فرضیت کے بعد اس کو بلا وجہ اور ایسی مجبوریاں جن کو شرع میں مجبوری کنسیڈر نہیں کیا جاتا، ان بنیادوں پر حج کو آپ نہیں ادا کر رہے تو یہ بڑی گرفت کا باعث بن سکتا ہے۔ تعجیل سے کام لیں، جلدی سے کام لیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب خیال یہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنی مشکل سے پیسے جمع کیے ہیں، اب تو 7, 8 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ کا حج ہے، تو میں اتنے پیسے لگاؤں گا تو میری اتنی اماؤنٹ کم ہو جائے گی۔ اس خیال کا ازالہ بھی حدیث پاک میں کیا گیا ہے کہ حج اس وجہ سے ادا نہ کرنا کہ شاید میرے پیسے کم ہو جائیں گے، میں غریب ہو جاؤں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، حج اور عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ محتاجی اور غربت ختم کر دیتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ حج کرنے جا رہے ہیں تو اس سے غربت ختم ہوتی ہے، محتاجی اور فقر دور ہوتی ہے، نہ کہ مزید غربت اور محتاجی لاحق ہوتی۔ اور روئے زمین پر کسی ایک شخص کی مثال دی جائے کہ جو یہ دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ میں نے حج کیا تو میں غریب ہو گیا، نہیں، حج کرنے کی بنیاد پر کوئی کبھی غریب نہیں، بلکہ حج کی بنیاد پر لوگ امیر ہوتے دیکھیں، اور وہاں بڑے دلچسپ مناظر اور مظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مستقل ہر سال حج پہ جاتے ہیں وہ ان کے جو دینی خیر و برکات کے ساتھ جو دنیاوی برکات ہیں، پروفیسر صاحب اس کا بھی ایک جو عنصر ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے آج کے موضوع۔ اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں اس میں حج جو ہے یہ اس کی حیثیت اہمیت کیا ہے اور حج کی فرضیت کب سے ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عہد میں اور اس سے قبل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کے لیے لوگوں کو بلایا تو یہ حج اسی طرح پھر چلتا رہا، تو درمیان میں تقریباً 3000 سال کا فاصلہ ہے جناب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ۔ ہمارے ارکان اسلام کے اندر حج کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یوں سمجھیے کہ دین کی عمارت جن 5 پلرز پر قائم ہے اس میں سے ایک ستون جو ہے وہ حج کا ہے۔ حدیث جبرائیل میں واضح طور پر اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حج کی فرضیت کے حوالے سے جو امت مسلمہ کے اندر یعنی سرکار کے دین کے اندر مختلف اقوال ہیں 6، 7، 8 ہجری کے، مگر جمہور کا زیادہ رجحان 6 ہجری کا ہے کہ اس کے اندر حج کو فرض کیا گیا۔ جہاں تک تاریخی تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس ساری عبادت کا جو منبع اور جو مرکز ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حج عبادت وہ ہے، لوگ عام طور پر عبادات میں ہم سمجھتے ہیں کہ چند نوافل پڑھ لیا تو عبادت ہو گئی، تلاوت کر لی عبادت ہو گئی، تسبیحات کر لی عبادت ہو گئی، استغفار کر لی عبادت ہو گیا، مگر حج ایک بڑی انوکھی عبادت ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ عبادت، یہ طریق عشق والی عبادت، واہ سبحان اللہ، یہ وہ عبادت ہے جس کے اندر انسان اپنے روزمرہ کی زندگی کے عام معمولات سے ہٹ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اس انداز سے جاتا ہے جیسے کوئی اس کا دیوانہ جاتا ہے، اس سے محبت کرنے والا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے، آپ دیکھتے ہیں کہ باقی نماز، روزہ، باقی عبادات پہلے آئیں، چونکہ یہ نصاب عشق کی تکمیلی عبادت تھی، اس لیے اس کو آخر میں لایا گیا اور اس سطح پہ لے جا کر لوگوں کو عشق کے اس رستے پر چلایا گیا۔ اگر ہم عام زندگی کے معاملات کے حوالے سے دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، آپ جب مسجد میں جاؤ تو زیب و زینت کو اختیار کر کے جاؤ، مگر چونکہ یہ عشق و وارفتگی کی عبادت ہے، کہا گیا یہاں ناخنوں کو نہیں کاٹنا، یہاں اپنے بالوں کو آپ نے ڈھانپنا نہیں ہے، اس کو کاٹنا بھی نہیں ہے، بڑھائے رکھنا ہے جب تک کہ یہ مدت حج مکمل نہ ہو جائے۔ اور پھر انسان عام حالات میں خوبصورت ڈریسنگ کر کے جاتا ہے، یہاں کہا گیا کہ نہیں، یہ میرے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی عبادت کی نقش قدم پہ چلنا ہے۔ جب وہ اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، ان کے گھر پہ سادہ، ان کے بدن پہ سادہ چادریں تھیں، لہذا زیب و زینت کو چھوڑ دو اور اس احرام کے اندر 2 سادہ چادروں کے اندر آ جاؤ اور رب کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس طرح سے ہم آگے جب چلتے ہوئے جاتے ہیں، حج کے آپ جتنے بھی مشاعر حج ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی نسبتوں کے ساتھ ہے۔ عرفات جو حج کا بنیادی رکن اعظم ہے، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی آپس میں پہچان و ملاقات کی جگہ ہے کہ جب اللہ پاک نے جنت سے نیچے زمین پر بھیجا اور پھر وہاں پر دونوں کی ملاقات ہوئی، پہچانا ایک دوسرے کو، تو رب کائنات کو اپنے بندہ اور اپنی بندی کی یہ ملاقات اور یہ پہچان اتنی عزیز ہوئی کہ قیامت تک کے لیے حج کا رکن اعظم بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صفا و مروہ کی سعی کیا ہے؟ یہ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، جو دودھ پیتے بچے تھے اور جس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی وفا تھی، کہ رب کے حکم پر انہوں نے اپنی اہلیہ اور دودھ پیتے بچے کو اس بے آب و گیاہ وادی میں آ کے چھوڑ دیا جہاں سبزے کا نشان تک نہیں تھا، نہ پانی تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا، مگر حکم الہی کی تعمیل ہو رہی تھی۔ اس بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے ان کی ماں کبھی صفا پہ چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پہ چڑھتی ہیں، اور چونکہ ڈھلوان تو اس وقت پہاڑی تھی، جب نیچے کو ہوتی تو تیز دوڑ پڑتی تھی، پھر اوپر چڑھ کے دیکھتی تھی رب کائنات کو، حالانکہ اپنے بچے کی پیاس کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی، مگر ادا اتنا پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے ان پہاڑوں کے اوپر چلنا اور رستوں پر بھاگنے کو عبادت کا حصہ بنا دیا۔ اور قرآن میں ذکر کر دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے قدم لگتے ہیں تو اللہ انہیں اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے، اور فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی ان نشانیوں کی عزت کرتا ہے۔ عبادت تو ڈاکٹر صاحب اللہ کی ہوتی ہے، مگر عزت، احترام اور ادب اللہ کے مقبول بندوں کا ہوتا ہے، ان کی نسبتوں کا ہوتا ہے۔ کہا جو ان کی نسبت کا حیا کرتے ہوئے ان کی عزت کرتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو تقویٰ کے نور سے آراستہ فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ اس سارے سفر حج کے اوپر دیکھتے ہیں مقام مینا کیا ہے، قربانی کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر وہ عزیز بیٹا 80 سال کی عمر میں دعائیں کر کر کے جن کو مانگا گیا تھا، وہ مرد تھے ابراہیم علیہ السلام،
اذ قال لہو ربہ اسلم، خدا نے کہا میرے فرما بردار ہو جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، رب کہتا گیا، ابراہیم علیہ السلام مانتے چلے گئے، اور پھر حکم آیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، شیطان وسوسے دلوں میں ڈالتا ہے تو آپ کنکریاں مارتے ہیں، اب نہ وہاں شیطان ہے نہ ہم وہاں پر اس انداز سے جا رہے ہیں، مگر پتھروں کا ستون کھڑا ہے، کنکریاں ماری جا رہی ہیں، حقیقت میں وہ جذبہ محبت ابراہیمی دلوں میں پیدا کرنا مقصود۔ اس دفعہ مفتی صاحب بڑا اہتمام کیا، کیونکہ ظاہر ہے پوری دنیا جو ہے یہ ایک کرونا کی زد میں تھی، تو حج کے ایک کچھ عرصہ پہلے تک تو امکانات ہی ذرا مخدوش تھے، لیکن اب انہوں نے اس کا جو اہتمام کیا ہے کہ جو وہاں مقامی لوگ، اس میں 30% جو سعودی ہیں اور 70% جو غیر سعودی جو باہر کے ملکوں کے لوگ وہاں پہلے سے موجود ہیں، ان کی رجسٹریشن کا اہتمام شروع کر دیا ہے، اور 2 میٹر کا یا 1.5 میٹر کا فاصلہ اور ٹریک باقاعدہ بن گئے ہیں، اور تو اور یہ جو حج والی کنکریوں والی بات ہے تو انہوں نے سینیٹائزڈ کنکریاں پیک کر دی ہیں، کہ جو پہلے تو اب یہ کنکریاں مزدلفہ سے چنی جاتی تھیں، اب وہ اس کو سینیٹائزڈ کر کے ایک چھوٹی سی تھیلی میں حجاج کو دیں گے۔ تو یہ میں آپ سے یہ جو رہنمائی لوں گا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اہتمام ہے کہ کیسا بھی بحران ہو، حالات کیسے بھی ہوں، چیزیں جتنی بھی دگرگوں ہوں، لیکن اس کے گھر کا یہ جو ایک حج اور زیارت والا اہتمام ہے، یہ وہ کسی نہ کسی طرح وہ باقی رکھتا ہے۔ اور دوسری بات میں جو آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو ساری آباد کاری ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ایسے لمحے میں وہاں چھوڑا جب یہ بے وادن غیر عزیز نے ایک بنجر اور ویران بستی ہے، اور پھر اللہ نے کیا کیا انعام و اکرام کی بارشیں کی۔ جی پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ بات بڑی خوشائن ہے اور اطمینان بخش ہے جو اقدامات سعودی حکومت نے اٹھائے ہیں، قابل تحسین اقدامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں ہمیشہ حج کی روایت قائم رکھے، آمین، اور مسلمان بڑی تعداد میں حاضر ہوتے رہیں۔ البتہ یعنی یہ دنیا کا ایک منفرد ترین اجتماع ہے، اور البتہ حدیث پاک میں قرب قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی موجود ہے کہ قرب قیامت حج بھی ترک ہوگا۔ لوگ اس بارے میں تشویش میں مبتلا تھے، کیا یہ نشانی قرب قیامت کی اس دفعہ پوری ہونے والی ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ پہلے بہت سارے سوالات تھے، تشویش تھی، لیکن اعلان حج کے بعد وہ ساری تشویش ختم ہو گئی، اور شکر ہے کہ حج ہو رہا ہے، اور اللہ مہربانی فرمائے گا، انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ دوسری اس بارے میں عرض یہ ہے کہ حج جو آپ نے کہا کہ منفرد اجتماع ہے، جیسے دورانی صاحب ذکر کر رہے تھے، تمام جو مراحل حج ہیں ان میں ہر موقع پر ایک شے کامن ہے، مشترک ہے۔ حاجی کے حج کے لیے روانہ ہونے سے لے کر واپسی تک وہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش پر ہر جگہ اللہ کے حکم کا پرچم لہرا رہا ہے۔ واہ 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 واہ۔ وہ اپنا آرام راحت چھوڑ کر اپنے آپ کو مصیبت اور تکلیف کے حوالے کرتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر جو جی چاہتا ہے وہ نہیں کرتا، جو اللہ چاہ رہا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج آنے والے ہر مہمان اور حاجی کی یہ تربیت کر رہا ہے کہ یہاں تم جتنے ایام کے لیے آئے ہو، جس طرح تم رمضان میں اپنی خواہشات ہونے کے باوجود کھاتے پیتے نہیں، ایسا کام نہیں کرتے جس سے روزہ ٹوٹے یا کمزور ہو، یوں ہی حج میں تم ان ساری پابندیوں کو برداشت کرتے ہو۔ حج تربیت کر رہا ہے تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اپنی سیاست میں، اپنی معاشرت میں، اپنی گھر کی زندگی میں اور کاروبار کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہو گیا یہاں تم فالو کر رہے ہو، وہاں جا کر تم بدل جاتے ہو؟ حج تو یہ چاہتا ہے کہ جو حاجی میں یہاں تیار کر رہا ہوں وہ حاجی گھر میں بھی نظر آئے، وہی حاجی سیاست میں جب منصب پر بیٹھے، وہی حاجی جب کاروبار کرنے کے لیے دکان یا فیکٹری میں بیٹھے، وہی حاجی جب کسی بھی انسانی معاملے میں شامل ہو، تو اس بات کو نہ بھولے
کہ میری ہر ہائے خواہش کے اوپر اللہ کا حکم ہے اور میں نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ اور یہاں ڈاکٹر صاحب ایک حدیث پاک میں اب آپ کے سامنے سنانے لگا ہوں، بالخصوص ان لوگوں کے حوالے سے جن پر حج فرض ہو گیا، وہ حج نہیں کر رہے، وقت ضائع کر رہے ہیں اور حج کی ان تربیتوں سے محروم ہو رہے ہیں جو حج انہیں بدلنا چاہ رہا ہے، ان کی کیوں نہیں کرنا تو 3 کالر ہیں وہ بھی کچھ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی لے لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب محمد اسلم بات کر رہا ہوں جی آپ کو خوش آمدید جناب۔ یہ سر میرا گزارش ہے کہ مفتی صاحب نے جیسے ابھی فرمایا کہ حج سے واپس سعادت حاصل کر کے عمرہ کی اور حج کے جب واپس آدمی آتا ہے تو اس میں تبدیلی کیا ہونی چاہیے؟ یہاں پہ کچھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تبدیلی کم آتی ہے، پتہ نہیں وہاں پہ وہ میں نے بھی عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے، وہاں پہ تو بڑا دل کرتا ہے کہ جا کے ہم ادھر یہی چیز اپنائیں گے، لیکن اس کے لیے رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یعنی بہت شکریہ۔ بلکہ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات تبدیلی مثبت کی بجائے بعض اوقات منفی بھی آ جاتی ہے، یہ ہم اس کی جو حکمت اور فلسفہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، وہ جو عوامل عملی زندگی میں آنے چاہیے ہم ان کو کیوں اپنا نہیں پاتے اور ان برکات سے وہ برکات ہم سے کیوں روٹ جاتی ہیں۔ ایک اور کالر ہے مظفر صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ پاک کو ایمان کی زندگی دے۔ جی آپ کیا کوئی پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے اسکالر سے؟ جی جی میرا یہ سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ گھر کو تعمیر کیا تھا، جی خانہ کعبہ، جی انہوں نے کون سی دعا مانگی؟ واہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ دعائیں مانگی، دعا نہیں دعائیں مانگی ہیں، اور اگر آپ قرآن پاک میں پڑھیں تو انہوں نے اپنی ذریت کے لیے اور کہا کہ ایسی ذریت عظمیٰ جس کو طہارت ازلی کا تاج جس کے سر پہ ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ان کے حوالے سے مفتی صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے کیا دعائیں مانگی اور ان کی جو تعمیر کا نقشہ تھا وہ کیا تھا، اور پھر اس کے جو مختلف مراحل آئے، طوفان نوح اور پھر طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کی دوبارہ نشاندہی اور پھر یہ بنیادوں سے دیواریں اٹھانا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم جی اشتیاق صاحب آپ کو خوش آمدید۔ جی وعلیکم سر، میں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے موجودہ حالات کے حوالے سے اور حج کے حوالے سے جی کہ ایک آدمی نے 5 لاکھ روپیہ رکھا ہوا تھا کہ میں حج کے لیے جاؤں گا، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ وہ نہیں جا پا رہا، جی تو اب اس 5 لاکھ روپے کو صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے یا اگلے سال کے لیے اسے پینڈنگ رکھے اور اگلے سال اللہ پاک اگر تو؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ اس بارے میں رہنمائی بھی چاہتے ہیں اور کچھ اس مغالطے میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں کہ جی ملک کے حالات اور ارد گرد کے حالات بہت دگرگوں ہیں، تو جو فرضیت ہے اس کو موقوف کر کے ہم ان لوگوں کی مدد پر یہ پیسہ کیوں نہ لگا دیں۔ اسی طرح کے کچھ خدشات ہمارے ہاں قربانی کے حوالے سے بھی ہیں کہ جی ہم 20 30 40 ہزار قربانی پر لگانے کی بجائے اس کو ہم ویسے لوگوں میں کیوں نہ تقسیم کر دیں۔ تو یہ مفتی صاحب سے ہم جانیں گے کہ کیا اس طرح آپ کے ذمے جو فرضیت ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے ایک اسپیسیفک پروٹوکول کے ذریعے آپ پر لاگو کیا ہے، کیا اس متبادل صورت میں وہ فرضیت ادا ہو جائے گی کہ قربانی کے پیسے آپ لوگوں کو دے دیں اور حج جو ہے اس کے پیسے لوگوں کو دے دیں؟ یہ ساری چیزیں ہم مفتی صاحب سے اپنے مہمانوں سے جانیں گے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے موضوع کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ آج ہم حج کے فرائض، اس کی ذمہ داریاں، اس کی برکات، اس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور قرآن پاک میں بطور خاص جو مکہ کا ذکر کیا کہ انا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ، یہ مکہ اور بکہ یہ دراصل ایک ہی ہیں، اور امام مالک کہتے ہیں کہ بکہ جو ہے یہ وہ خاص جگہ ہے جو حرم کعبہ ہے، اور مکہ وہ پوری شہری بستی ہے، اور بعض نے بکہ اور مکہ کو پورے شہر اس پر منطبق بھی کیا ہے۔ بہرحال یہ مکہ جو ہے یہ اس کے اولین وسنیک، سب سے پہلے آنے والی یہاں ہستی
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے نوخیز شیرخوار بچے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لے کر یہاں تشریف فرما ہوئے تو قرآن نے کہا کہ یہ ایک بالکل بے آب و گیا، جہاں کے پہاڑ بھی سیاہ اور زندگی کا کوئی آثار سرے سے نہیں تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عمر کے آخری حصے میں عطا ہونے والے اس بیٹے کو اور اس کی والدہ کو اس ویران جگہ پر چھوڑا اور واپسی کا انہوں نے قصد کیا، تو ان کی اہلیہ نے ملتجی نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور انہوں نے اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو کچھ ہے یہ سارے ایک نظام قدرت کے تحت اور اس کے خاص ارینجمنٹ کے تحت سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو تب حضرت ہاجرہ نے کہا کہ یقیناً وہ ہمیں پھر ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور ناظرین، یہ مکہ اور یہ عرب جو ہے یہ ریگستان ہے، اور پانی یہاں کی بنیادی ضرورت ہے، زندگی کے آثار میں سے سب سے بیسک ایلیمنٹ پانی، اور پانی بھی یہاں نہیں تھا، لیکن جیسا پروفیسر صاحب نے بتایا کہ جب جو 7 کھانے کی اشیاء تھیں وہ ختم ہو گئیں تو حضرت ہاجرہ پہاڑ صفا اور مروہ، آج تو بہت خوبصورت آپ کو وہاں برآمدے نظر آتے ہیں اور مرمری فرش ہے اور چلتے ہوئے پتھر بھی گداز محسوس ہوتے ہیں، لیکن اس وقت یہ سنگلاخ پہاڑ تھا، اور جو ایک صفا اور مروہ یہ چوٹیاں تھیں، صفا پر جاتی بیٹے پر نظر پڑتی، مروہ پر جاتے ہوئے تھوڑی سی ڈھلوان تھی، وہاں سے بھاگ کے گزرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بندی کے ان اعمال اور ان محبت آمیز چیزوں کو اتنا پسند کیا کہ جہاں وہ تیزی سے گزری، قیامت تک حاجی اور عمرہ کرنے والا وہاں سے اسی تیزی سے کے ساتھ اور دوڑتے ہوئے گزرے گا۔ کون کہتا ہے نشان بے نشاں ملتا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں پھر اللہ ان کو قیامت تک کس طرح تابندہ اور زندہ رکھتا ہے۔ آج ہم ان اولوالعزم اور جلیل القدر ہستیوں کا تذکرہ حج کے اس موضوع اور اس کے پیرائے میں کر رہے ہیں۔ آج جو سوال ہے مفتی صاحب، ایک تو وہ کہ بہت بنیادی بات کہ حج کے جو پیسے ہیں ان کو کسی اور مقصد کے لیے صرف کر لیا جائے، اور ایک اس میں اضافہ میری طرف سے یہ ہے کہ وہ حج کے پیسے لگانے کے بعد کیا یہ گمان یا اطمینان کر لیا جائے کہ میرا حج کا فریضہ ادا ہو گیا ہے۔ اسی طرح کی سوچ جو ہے آج کل قربانی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، پہلا سوال جو آپ نے حج کی فرضیت میں پیسوں کے حوالے سے کیا ہے، حج کی استطاعت میں یہ بھی داخل ہے، جس پر حج فرض ہو اور استطاعت ہو وہ حج کرے گا۔ استطاعت میں یہ داخل ہے کہ ویزا اور ٹکٹ آپ نے لینے کے قابل ہوں یا آپ کو مل چکا ہو۔ اگر یہ نہیں ملا، اس کا مطلب ہے ابھی آپ میں استطاعت نہیں پائی گئی۔ آپ پر حج فرض تب ہوگا جب یہ ساری استطاعت بھی، مطلب آپ کے پاس زیادہ راہ آ گیا ہے لیکن ویزا ٹکٹ نہیں مل رہا، پرمیشن ابھی ملی نہیں ہے، یہ رکاوٹ ہے۔ اب آپ کیا کریں اس پیسے کا؟ اس کو اگر آپ زندگی میں پہلی دفعہ حج کر رہے ہیں فرض ہونے کے بعد اور یہ رکاوٹ بیچ میں آ گئی، کرونا کی وجہ سے اسپیسیفک رکاوٹ آ گئی ہے، تو اب آپ ویٹ کریں، اس پیسے کو سنبھالیں تا وقت کہ کوئی بہت بڑی مجبوری نہ آ گئی ہو اس پیسے کو خرچ کرنے کی، تو اس پیسے کو سنبھالیں اور نیکسٹ ایئر حج کر لیں، اور حج کے لیے درخواست دیں یا جس طرح پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ لیکن کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر سال حج کو جاتے ہیں، وہ ہوتا ہے نفلی حج۔ نفلی حج والوں کے لیے یہی افضل اور اعلیٰ ہے، چونکہ ان کا حج فرض نہیں تھا، تو اب وہ اس سے بہتر مصرف میں پیسے خرچ کر دیں۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے ان کے رشتہ داروں میں، وہ پہلے ہیں، پھر اس کے بعد سوسائٹی کے افراد کو دیکھیں، جہاں کہیں ضرورت ہے، لوگ دقت میں ہیں، وہاں خرچ کریں۔ یعنی نفلی حج کے حوالے سے میں ایک بات سنا دوں آپ کو، سیدنا عبداللہ بن مبارک حج کے لیے گئے تو سفر میں ایک کوڑے کے ڈھیر پر دیکھا کوئی خاتون آئی اور وضع قطع کے اعتبار سے بڑی بامروت اور اچھے گھرانے سے لگ رہی تھی، کچھ کھانا اٹھا رہی تھی، کچھ بچا کچا جو لوگوں نے ڈھیر پر پھینکا تھا چپکے سے اٹھایا گھر لے گئی۔ آپ کو بڑی تشویش ہوئی، اس کے گھر پہنچ گئے، بی بی باہر آئیں، حالات پوچھے کہ آپ نے وہاں سے کھانا اٹھایا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہم کئی دنوں سے فاقوں میں ہیں، ہماری خاندان اور ہمارا نسب اجازت نہیں دیتا ہم ہاتھ پھیلائیں، اللہ، اس لیے وہاں سے اٹھا کر کھانا گوارا کر لیا۔ پوچھا بی بی آپ کی نسب کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہم رسول اللہ کی بیٹیاں سادات میں سے ہیں۔ اللہ،
آپ کے دل پر تو قیامت ٹوٹ پڑی. آپ نے سارے حج کے پیسے انہیں پکڑائے گھر آ گئے. رات سوئے تھے، خواب میں امام الانبیاء تشریف لائے اور عبداللہ بن مبارک کو دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ تھی. انہیں تھپکی دی اور فرمایا عبداللہ تو نے میری بیٹی کی خدمت کر کے مجھے راضی کر لیا. اللہ نے تیری شکل میں ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. یہ بات بڑے بڑے ائمہ دین نے نقل کی ہے. اس سے پتہ چلا کہ اپنی ذات پر کسی کو پرائرٹی دینا، خصوصاً نفلی حج کے موقع پر، یہ آپ کے لیے کئی حجوں کے ثواب کا باعث بن جاتا ہے. دوسری میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں، حج ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ آپ کا یہ سوال بھی آیا تھا کہ حج میں تبدیلی کیا ہونی؟ حاجی حج میں کیا کرتا ہے؟ وہاں پر حاجی مزدلفہ میں ننگی زمین پر لیٹا ہوا ہے. کسی کے ساتھ ٹکر لگ جائے تو معافی مانگتا ہے، بھائی جان مجھے معاف کر دیں، آپ کو تکلیف پہنچی. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ حالت احرام میں مجھ سے ایسی کوئی خطا سرزد نہ ہو جو میرے حج کی قبولیت میں رکاوٹ بنے، نہ ہی مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچے. اور آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ مشاہدہ کیا ہوگا، حج اور عمرہ کے موقع پر لوگ کھانا لے کر، کھجوریں لے کر گھومتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جان آپ مجھ سے قبول کر لیں، یہ کھانا آپ کھا لیں. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری کوئی خدمت قبول کر لے. حج دراصل حج نے ہمیں کیا سکھایا؟ ایثار، صبر، بھائی چارہ. یہ جس کو واپس آنے کے بعد بھی سوچ اور عمل حاصل رہے، سمجھ لیجئے اس نے حج کی تبدیلی اپنی ذات پر پیدا کر لی ہے. نمبر 2، حج کے موقع پر ہم دیکھیں ڈاکٹر صاحب، دنیا کے کئی ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں، طبیعتیں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، رنگ و نسل اور زبان مختلف ہے، لیکن مساوات کا عالم ہے. ایک ہی لباس، ایک ہی طرح کی عبادت، سب برابر ہیں. حج یہ سکھاتا ہے کہ حاجی حج سے جانے کے بعد بھی کسی پر تکبر اور رعونت نہ کرے، کسی کو حقیر اور کم تر نہ سمجھے، سب ایک دوسرے کو اپنے ایک دوسرے کا بھائی سمجھے، جو قرآن کا حکم ہے اور جو حج ہمیں عملی مشق کرا رہا ہے. تو صبر کی، ایثار کی، قربانی کی، برداشت کی اور بھائی چارے کی جو مشق حج کرواتا ہے، وہ مشق اگر ہم اپنی زندگی میں کنٹینیو رکھیں تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ حاجی ہے جس کا حج قبول ہو گیا. پروفیسر صاحب، ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج کرنے والا ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. وہ کون سا حج ہے؟ اس پر ہمیں رہنمائی فرما دیں کیونکہ بالکل اختتامی لمحات ہیں، اور آج کے موضوع کے حوالے سے جو خاص بات آپ کہنا چاہیں وہ بھی آپ فرما دیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ ہماری زندگی کے اندر ایک دو عملی ہے. میں دوغلا پن نہیں کہنا چاہتا، ایک دو عملی پائی جاتی ہے. کہہ تو دیا ہے آپ نے، بہرحال آپ نے تصریح کر دی، میں نے صرف اشارہ کیا تھا. تو ہم عبادات کے ذریعے ثواب بھی کمانا چاہتے ہیں، اور جو دنیا کے اغراض و مقاصد ہیں ان کو بھی ہم صرف نظر اس سے بھی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ان عبادات کو ان کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں. یعنی ہم دونوں طرف کاروبار کرتے ہیں. جی ہاں، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے میرے آقا خود کعبہ سے مخاطب ہوئے اور کہا، کعبہ تو بہت عظیم ہے اور تیری فضا اور تیرا ماحول بڑا مقدس ہے، مگر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت مجھ محمد کی جان ہے، سبحان اللہ، اے کعبہ ایک مومن کی جو عزت ہے وہ تیری عزت سے بھی بڑھ کر ہے. واہ، آج کعبے کی عزت میں ہم ہزارہ کلومیٹر دور بیٹھ کر اس طرف ٹانگ نہیں کرتے، اس طرف ہم تھوکنا پسند نہیں کرتے، اور نہیں تھوکنا چاہیے، ادب ہے. مگر سوال یہ ہے کہ جس کی عزت اور احترام کو میرے آقا نے کعبہ سے بڑھ کر قرار دیا ہے، اس انسان کی جان و مال کے درپائے ہم کیوں پڑے ہوتے ہیں؟ اس کی عزت کے درپائے ہم کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی غیبتیں، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو نقصان پہنچانا. حج وہی مقبول ہوتا ہے، میرے آقا نے فرمایا حج مبرور ہوتا ہے. اور حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ جس میں فسق نہ ہو، جس کے اندر رفث نہ ہو، جس میں جدال اور جھگڑا نہ ہو. وہ حج مبرور ہوتا ہے جس کے بعد بندہ آئے تو اس کا دل آخرت کی طرف زیادہ مائل ہو جائے،
اور دنیا سے اس کا دل بے رغبت ہو جائے اور آخرت کی رغبت بڑھ جائے، محبت الہیہ بڑھ جائے۔ وہ جو سنن ابراہیمی سے شاعر حج سے جو سیکھ کر آیا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہیے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا مرنا سب رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ اگر جذبہ پیدا ہم نہیں کر پاتے تو گویا ہم نے حج سے وہ مقصد حاصل نہیں کیا جو حج ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا۔ یہ وجہ ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے ہاتھ آگے کیا، انہیں پیچھے کر لیا، کہا میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ حضور نے فرمایا عمر، اسلام یہ جو کلمہ توحید ہے، جب یہ پڑھتے ہیں پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب انسان ہجرت کرتا ہے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب انسان حج کرتا ہے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کا ذریعہ حج یقیناً ہے، مگر جو حج کے مقاصد ہیں جن کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ حج مساوات پیدا کرتا ہے، حج نظم و ضبط پیدا کرتا ہے، حج اثار و قربانی پیدا کرتا ہے، حج ہمارے اندر رجوع اللہ، توکل اللہ پیدا کرتا ہے۔ حج ہمیں وہ جو ایک ترانہ ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، امیر ہے، غریب ہے، عربی ہے، اجمی ہے، یہ ترانہ گائے جا رہا ہے، اور حقیقت میں ہمیں وہ خاص جسے کہتے ہیں قوم رسول ہاشمی بننے کا درس دے رہا ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا جو رنگ ہے، حقیقت میں وہ وہاں سے چڑھا کے بندہ آئے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ حج کے کچھ اثرات و نتائج لے کر آیا ہے۔ اور اگر صرف خالی اپنے گلے میں ہار ڈال کر جانا اور استقبال کروا کے آنا اور حاجی اور الحاج کے القاب کو بڑھاتے چلے جانا، اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو حج پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، بالکل اختتام ہے۔ ایک میں بات بطور خاص جو پوچھنا چاہتا ہوں، اگرچہ وہ قربانی سے زیادہ متعلق ہے، لیکن 2 دن بعد ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے گا، غالباً بدھ کو پہلی ہوگی۔ جی۔ تو ایک جو قربانی دینے والا ہے اس کے لیے ناخن کٹوانا اور بال ترشوانا، کیا یہ صرف قربانی دینے والے کے لیے ضروری ہے؟ جی، اور کیا یہ درجہ استحباب پہ ہے، مستحب ہے یا فرضیت ہے؟ اور جو قربانی نہیں کر رہا اس کے لیے بھی اس کی کوئی اہمیت ہے؟ ایک تو اس پر ضرور رہنمائی فرما دیں، دوسرا آج جو موضوع ہے اس کو بھی آپ جو اس کا اختتامی مراحل میں آج کے موضوع کے حوالے سے یہ ہے کہ حج مبرور یا حج مقبول کیا ہے۔ بہت اس کی نشانیاں اور اس کی وجوہات ذکر کی گئی ہیں۔ ایک بات جو محدثین نے بالاتفاق کہی ہے وہ یہ ہے کہ جس حج کو حلال کمائی سے کیا جائے، واہ واہ واہ، نمبر 2 حج کے ارکان صحیح ادا کیے جائیں، اور نمبر 3 اخلاص سے کیا جائے، وہ حج مقبول ہوتا ہے۔ واہ۔ دوسری بات جو میں پہلی بات ایک مس ہو گئی تھی، دیکھیں میں اور آپ اور تمام مسلمان، بالخصوص میں مسلم کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب ہے اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دینا۔ جب اللہ نے حج فرض کیا، قربانی واجب کی، تو فرض اور واجب کا متبادل غریبوں پر مال خرچ کر دینا نہیں ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ حج فرض چھوڑ دوں، قربانی واجب چھوڑ دو اور تم یہ پیسے غریبوں پر خرچ کر دو، یہ اللہ کے حکم کی پامالی ہے۔ 10 ذوالحج کو اللہ کے حضور قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے خدا کا واسطہ ان دونوں باتوں کو آپس میں مکس نہ کریں۔ اسلام سے بڑھ کر کون دوسروں پر ایثار کرنے کی، ان پر خرچ کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی ترغیب دیتا ہے؟ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں سب سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر بعض اوقات دوسروں پر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ باتوں کو مکس نہ کریں۔ آپ بھی اپنے اخراجات کم کریں، غریبوں پر خرچ کریں، لیکن اللہ کے حکموں پر عمل کو مت روکیں۔ جو آپ نے بات ذکر فرمائی، خصوصاً حدیث پاک میں ہے کہ جب چاند نظر آئے تو تم ناخن اور سر کے بال نہ کٹواؤ۔ اس شخص کے لیے فرمایا گیا جس نے قربانی کرنی ہے، اس لیے کہ اس کی حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے کہ حاجی وہاں پر حالت احرام میں نہیں کٹواتے۔ یعنی ایک حج تو وہ ہے جو وہاں ہو رہا ہے، اور دوسرا اس کا ایک عالمگیر پہلو یہ بھی ہے کہ جو جہاں جہاں ہے وہ اس کیفیت میں شامل ہو جائے، ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ دیکھیں کیسا مساواتی سبق ہے اسلام کا۔ لیکن اس کے تحت فقہاء اسلام نے یہ لکھا ہے کہ جو حج نہیں بھی، جو قربانی نہیں کر رہا، وہ بھی اگر حاجیوں کی مشابہت میں، نیکوں کی مشابہت میں، جو اللہ کے حضور حاضر ہیں، اس کی طرف راجع ہیں، اپنے بال
اور ناخن نہ کٹوائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی اجر عطا فرمائے گا جو قربانی کرنے والے کو اس عمل پر عطا کیا جانا ہے. تو سارے یہ عمل کر لیں انشاءاللہ سب کو اجر. یعنی یہ یکم ذوالحجہ سے پہلے جی جیسے چاند نظر آ جائے, چاند نظر آ جائے, چاند نظر آنے سے پہلے تو چاند نظر آنے کا امکان ڈیفینیٹلی 29 کو ہوتا ہے, تو 29 کو یہ اہتمام جو ہے یہ کر لینا چاہیے. کہ یہاں میں ایک بات ضرور کہہ دوں, اگر کسی نے قربانی کرنی ہے وہ بال اور ناخن کاٹ لیتا ہے تو کوئی حرج والی یا گناہ والی بات بھی نہیں ہے, یعنی یہ مستحب ہے نہیں ہونا کسی. اور یہ لوگ ہم ڈر جاتے ہیں جب وہ کوئی کہتا ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے. یہ بھی بتا دیں یہ مکروہ تنزیہی کیا ہوتا ہے. بڑی بڑی یہ بھاری بھرکم فقہی اصطلاحات سے بعض اوقات ہم دب جاتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں اب کیا کوئی ایسا کام. آسان سے لفظوں میں یہ کہہ لیں غیر مناسب عمل ہے. غیر مناسب عمل ہے کہ اگر یہ کریں گے تو اس کا ثواب ہے, اور اگر کسی وجہ سے اس میں کوئی دقت آ جائے تو گناہ نہیں گیا تو گناہ نہیں ہے. آج ناظرین ہم نے حج کے حوالے سے جو خصوصی رہنمائی لی مفتی صاحب سے, پروفیسر صاحب سے, اور یقیناً یہ اسلامی عبادات میں سے 5واں اہم ترین رکن ہے, اور اس کا وقوع پذیر ہونا مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد منا, عرفات اور مزدلفہ یہ وہ خاص مقامات ہیں. اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 10 ہجری میں حج فرمایا تو آپ کے ساتھ اپنے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یہ وہ عظیم نفوس قدسیہ آپ کے ساتھ تھے, اور پھر آپ نے فرمایا کہ حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو. اور پھر عرفات کے میدان میں آپ نے اپنا وہ عظیم اور بلیغ خطبہ بھی ارشاد فرمایا جس میں آپ نے عورتوں کے, غلاموں کے اور پوری انسانیت کے حقوق کا تعین فرمایا, اور جس کو حقوق کا, انسانی حقوق کا اولین چارٹر کہا گیا. اور حج جو ہے اس میں جہاں ہم نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پا سے رحمتیں اور رہنمائیاں حاصل کرتے ہیں, وہاں آپ کا وہ عظیم خطبہ جو قیامت تک انسانیت کے لیے مینارہ نور ہے, اس سے بھی روشنی اور رہنمائی ہمیں حاصل کرتے رہنا چاہیے. آنے والے ایام جو ہیں یہ بہت برکتوں والے, بہت عزتوں اور عظمتوں والے ہیں. جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آئے اس کی جو خاص عبادات ہیں اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ بال تراشنے, ناخن بنوانا, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تربیت کے بہت سے پہلو رکھے ہیں, اور اس میں ہمارے لیے بہت سی برکتیں ہیں. میں مفتی صاحب کا اور پروفیسر صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے موضوع کے حوالے سے بہت بلیغ اور بسیط گفتگو فرمائی. صغیر احمد نقشبندی صاحب کی طرف جانے سے قبل آج کا وظیفہ, اگر کوئی شخص نفس امارہ کے ہاتھوں رہائی چاہتا ہو تو 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 اول آخر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے. نفس کے جال سے انسان محفوظ رہے گا. آیت ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی لغفور الرحیم. صغیر احمد نقشبندی سے. اے خدا خالق ارض و سما, اے خدا خالق ارض و سما, رحم کر بہرے محمد مصطفیٰ, رحم کر بہرے محمد مصطفیٰ, اے خدا اے خالق ارض و سما, اہل قبلہ پر اے رب دو جہاں, اہل قبلہ پر اے رب دو جہاں, چھا گئی عالم کی کالی گھٹا, چھا گئی عالم کی کالی گھٹا, اے خدا اے خالق ارض و سما, اور تجھ کو تیری عظمتوں
کو تیری عظمتوں کا واسطہ، سرفرازی دے ہمیں کبریا، سرفرازی دے ہمیں کبریا، اے خدا اے خالق ارض و سما، اور کر عطا غلبہ ہمیں اغیار پر، کر عطا غلبہ ہمیں اغیار پر، قوم مسلم کو جہاں بانی سکھا، قوم مسلم کو جہاں بانی سکھا، اور سر بلندی کرتا اسلام کو، سر بلندی کرتا اسلام کو، پرچم کفار کو یا رب جھکا، اے خدا اے خالق ارض و سما، اور جذب خالد ذوق بوزر دے ہمیں، جذب خالد ذوق بوزر دے ہمیں، کرتا صدیق کا صدق و صفا، کر عطا صدیق کا صدق و صفا، اور ہر جگہ اسلام کا سکہ چلے، ہر جگہ اسلام کا سکہ